آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ میوے اور سبزیوں کے بارے میں جانا تھا، آج بھی کچھ سبزیوں کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پادرود اور کاسنی ہماری سبزی ہے اور ترتیزک بنی امیہ کی۔ دوسری روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خادم سے منقول ہے کہ وہ حضرت جب ہمیں سبزی خریدنے کو فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ ترتیزک نہ خریدنا۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ کتنے احمق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ترتیزک جہنم کی ندی کے کنارے پیدا ہوتا ہے، حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ آتش جہنم کے بھڑکانے والے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور ان پتھروں سے مراد یا تو وہ پتھر ہیں جن سے بت تراشے جائیں گے یا گندھک کے پتھر۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ سبزی جہنم میں پیدا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے یہودیوں کو دفعی بالخورہ کی 2 تدابیریں بتائی تھیں، چقندر کھانا اور گوشت کی رگیں نکال دینا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ چقندر بہت ہی اچھی ترکاری ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کو چقندر کے پتے کھلاؤ کہ ان میں شفا ہی شفا ہے، نقصان اور خرابی مطلق نہیں۔ ان پتوں کو کھا کر بیمار چین سے سوتا ہے، مگر چقندر کی جڑوں سے سودا پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ذات الجم والے کے پیٹ میں بحیثیت دوا برگ چقندر سے بہتر کوئی چیز نہیں جاتی۔ کافی میں بحدیث معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کماد یعنی کھمبی داخل من و سلوا ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا اور میرے لیے بہشت سے آیا، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ کئی معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، خواہ پتیلی میں ہو یا رکابی میں، اور اپنی عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ کھانے میں کدو زیادہ ڈالا کریں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو وصیت کی کہ یا علی کدو کھانا لازم سمجھو کہ اس سے دماغ بڑھتا ہے اور عقل زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مولی کے 3 خواص ہیں، پتا اس کا زہریلی ہوائیں نکالتا ہے، تخم اس کا ہاضم طعام ہے اور ریشہ دافع بلغم ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اس کے پتے سے اوراد خوب ہوتا ہے۔ ایک اور معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ گاجر کھانے سے جسمانی قوت زیادہ ہوتی ہے اور درد قلنج سے امان ملتی ہے اور بواسیر جاتی رہتی ہے۔ 4 معتبر حدیثوں میں وارد ہے کہ شلغم کھاؤ اور جہاں تک مل سکے کھاؤ، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے جسم میں بالخورہ اور جذام کی رگ نہ ہو، اور شلغم اس رگ کو گھلا دیتا ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ککڑی کو نمک کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ککڑی کو جڑ کی طرف سے کھاؤ کہ اس میں برکت ہو۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ بیگن کھاؤ کہ اس میں کوئی مرض نہیں، اور اس کی تعریف میں اور بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی سندوں سے منقول ہے کہ پیاز گندے دہنی کو دور کرتی ہے، بلغم زائل کرتی ہے، سستی و تھکان کھو دیتی ہے، رگ اور پھٹوں کو مضبوط کر دیتی ہے، دانتوں کی جڑیں جما دیتی ہے، مباشرت کی قوت بڑھاتی ہے، نسل زیادہ کرتی ہے، بخار کو کھو دیتی ہے اور بدن کو خوش رنگ کرتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیداوار پیاز کا لو کہ اس شہر کی بیماریاں تم سے دور رہیں۔ حدیث حسن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن کھائے وہ بے وجہ بدبو کے ہماری مسجد میں نہ آئے، مگر جو شخص مسجد میں نہ ہو یا مسجد میں نہ جائے وہ کھا لیا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیاز اور ترے کا ساگ کچا اور پکا کھانے میں کچھ حرج نہیں، مگر جو شخص کھائے مسجد میں نہ آئے۔ یہ اس سبب سے مکروہ ہے کہ جو اس کے برابر میں بیٹھے ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ ابشم یعنی معتبر فارسی شیراز کے پہاڑی ادرد پودینے کی تعریف میں 3 طرح سے یہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ معدے کو قوت دیتا ہے، اور اگر صبح کے وقت نہار منہ اس کا سفوف کھایا جائے تو رطوبت معدہ کو رفع کر دیتا ہے۔ حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، بس حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے مٹی کھانا حرام کر دیا۔
हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जो शख्स मिट्टी खाकर मर जाए उसने गोया खुदकुशी की। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि शैतान का बड़े से बड़ा फंदा मिट्टी और खाक खिलाना है। मिट्टी खाने से बदन में कई किस्म के दर्द पैदा हो जाते हैं, खारिश, बवासीर हो जाती है और सौदावी अमराज होते हैं। पिंडलियों और पाँव की ताकत जाती रहती है और मिट्टी खाने से खाने वाले की जितनी कुव्वत घट जाती है और उसके अमाल खैर में जितनी कमी पड़ती है, क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा और अजाब दिया जाएगा। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4 चीज़ें वसवसा शैतानी से हैं। मिट्टी खाना, आदतन हाथ से मिट्टी को तोड़ते रहना, नाखूनों को दांत से कतरना, दाढ़ी चबाना। अहादीस मुतबरा में वारिद है कि मिट्टी का खाना ऐसा ही हराम है जैसा कि मुर्दार, खून और सूअर के गोश्त का, सिवाय हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर की मिट्टी के जिसको खाके शिफा कहते हैं कि उसका एक चना भर का खाना हर दर्द के लिए मूजिब शिफा है और हर खौफ व खतर के लिए बाइस अमन व अमान है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। सिदरतुल मुंतहा।